بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے ہم سلامتی بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، اور حضرت ابراہیم پر، ان کی آل پر، پھر برکتیں بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر۔ ٹھیک ہے جی۔ آج ماشاءاللہ بھائی اللہ پاک کی توفیق سے اور محض اللہ کی توفیق اور اللہ کے کرم سے آج ہم لوگ پھر جمع ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا 15واں روزہ ہے اور 16واں سپارہ ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ 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 الحمدللہ 16واں سپارہ ہے، قول علم سپارہ ہے۔ اس میں ہماری سورہ کہف آلریڈی جاری ہے جو کہ 110 آیات پر مشتمل ہے، جس کی ہمارے پاس کئی آیات ہو چکی ہیں، 74 آیات ہو چکی ہیں سورہ کہف کی۔ تو آیت نمبر 75 سے لے کے 110 نمبر آیت تک سورہ کہف مکمل ہوگی۔ اس کے بعد ہماری سورہ مریم 19ویں نمبر کی سورت اسٹارٹ ہوگی، اور آپ لوگ دیکھیں کہ ابلیس نے تنگ کرنا ان لوگوں کو شروع کر دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں؟ تو اب ابلیس تو اپنا حملہ کرے گا نا، کیونکہ وہ تھوڑی چاہے گا کہ بھائی آپ آگے مکمل کر سکیں۔ یہ آپ لوگوں کا ڈومین تو نہیں ہے نا بیٹا، چھوڑ دو اس کو۔ 19ویں نمبر کی سورت سورہ مریم شروع بھی ہوگی، 98 اس کی آیات ہے، 98 آیات، اور مکمل بھی ہوگی۔ اور سورہ طٰہٰ 20ویں نمبر کی سورت بھی شروع ہوگی اور وہ بھی مکمل ہوگی، اور وہ 135 آیات پر مشتمل ہے، وہ بھی شروع ہو کے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو 21ویں سورت ہوگی وہ پھر فریش سپارے سے، اگلے سپارے سے شروع ہوگی۔ تو اس سپارے میں تقریباً آدھی ہماری سورہ کہف اور 2 نئی صورتیں پوری شروع ہو کے مکمل ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور خاص طور پہ ہماری بڑی بہن کے لیے دعا، ماشاءاللہ انہوں نے بھائی بہت بعد میں ہمارے ساتھ، حافظ قرآن ہے ہماری بڑی بہن، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ ہمارا بھائی اب وہ پورا سن رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی ان کا مجھے میسج آیا ہے کہ بھائی میرے 15 سپارے میں نے پورے مکمل ہو گئے ہیں، 16واں کا ہے۔ میں نے بولا ابھی 16ویں کی ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ۔ سو ہماری بہن کے لیے بہت بہت دعائیں ماشاءاللہ کہ اللہ پاک ان کو دیکھا دیکھی پھر ایک دوسری بہن نے بھی شروع کیا ہے۔ اور کل تو وہ جو میرا چھوٹا والا بھائی ہے، اس کو میں جم سے واپس آیا ہوں، گاڑی میں لے جاتے ہوئے 5 منٹ میں نے اس کو سنایا، اس کے بعد اس بہانے سے کہ اس کا پورا سپارہ مکمل کراؤں، میں اس کو حیدرآباد تک لے گیا، اور واپسی آتے آتے 1.5 کے اوپر اس کا ایک سپارہ میں نے مکمل کرا دیا۔ 14 سال کا ہے وہ۔ تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھ لو، تم 99.99% لوگوں میں آ گئے ہو جو کہ 14 سال کی عمر میں تو کسی نے ترجمے کے ساتھ نہیں کیا۔ اور پھر جب میرا بھی ریوائز ہو گیا تو 30 منٹس کے اندر پورا ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ایک سپارہ۔ تو 30 منٹس تو یار ہم اپنے لیے دن کا نکال ہی سکتے ہیں، اور یہ بالکل ہم اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں جس طرح سے امام صاحب جب نماز کے اندر تلاوت کریں، جوہری نمازوں کے اندر، اور جس طرح سے وہ عربی پڑھیں گے اسی طرح سے ہمیں اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر عربی سمجھ میں آ رہی ہوتی تو ہمیں اسی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام تعریف اللہ تیرے لیے ہے، تو بڑا رحمان رحیم ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیری نعمتوں ہی نہ کہ ان کا جن پر تیرا عذاب ہوا۔ تو بالکل اسی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ تو یہی پرپس ہے ہمارا اس طرح سے اس کو سننے کا، تاکہ وہ ہمارے ذہن میں چیزیں بیٹھنے لگیں۔ اور میں نے 14 سال کے بچے سے پوچھا کہ بھائی تم مجھے بتاؤ کہ اس میں تمہیں، کلاس 8 میں ہے وہ، میں نے بولا تم مجھے بتاؤ کہ اس میں تمہیں کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ 14 سال کا بچہ کہہ رہا ہے مجھے 1+1 بالکل صحیح سمجھ میں آ رہا ہے جو بات ہے۔ یہ ہے قرآن کی برکت، اور یہ ہے قرآن کا میسج۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی یہ سائلنٹ کر لیں، آج شیطان کے حملے ذرا تیزی کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم 50% سفر اپنا طے کر چکے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کا میسج پورا مکمل کر لیں۔ سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ انہوں نے کہا لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا۔ یعنی انہوں نے کشتی میں سوراخ اسی لیے کیا کیونکہ آگے جو ایک بادشاہ تھا وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو قبضے میں لے لیتا اور یہ غریب مزدوروں کی کمائی کا ذریعہ تھی۔ تو وقتی طور پہ ان کو لگا کہ دیکھو ہماری کشتی کا نقصان ہو گیا اور کیا ہوا، لیکن وہ ایک ماسٹر پلان کے تحت، ایک بڑی حکمت کے تحت جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی بات، تو کیا میسج مل رہا ہے کہ وقتی طور پہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو بھی جائے اس پہ رونا گانا نہیں کرنا، آگے اللہ نے بڑا آپ کے لیے رکھا ہوا ہوگا۔ اگر وقتی طور پہ سیل نہیں ہو گئی، پہلا مہینہ تو ہمارا خراب ہو گیا، ٹینشن نہیں لینی، ہو جائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ سوراخ ہو گیا کشتی کے اندر، ٹینشن نہیں لینی، صحیح ہے جی۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، یہ مومن لفظ پکڑیے گا، ایمان والے تھے۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، یا دونوں ماں باپ کا ذکر آ رہا ہے، مومن تھے، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ یعنی اگر دونوں ماں باپ ایمان والے ہوں گے، یعنی مومن ہوں گے، تو اندیشہ تھا کہ اگر یہ بچہ جس کو قتل کیا گیا تھا وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو سرکشی میں مبتلا کر دیتا، اس کی وجہ سے ماں باپ آزمائش میں آ جاتے، اور ماں باپ بچوں کی وجہ سے اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر دونوں ماں باپ مومن ہیں تو اگر بچہ تمہارا ہلاک بھی ہو جاتا ہے تو ٹینشن نہیں لو، وہ کسی بڑی مصلحت کے تحت اس کی ہم نے جان لی ہے، تمہیں نہیں پتا لیکن ہمیں پتا ہے۔ وہ تمہیں آگے کسی فتنے میں ڈال دیتا اور پتہ چلتا کہ تم ایمان چھوڑ کے تم کسی اور چکر میں پڑ جاتے، تم کفر میں مبتلا ہو جاتے۔ اب ہے تو بھائی بچے کی جان گئی ہے، تو یہ بات آپ کو پتا ہوگی کہ اس کی کوئی حکمت ہے تو آپ کو صبر آ جائے گا۔ فلسطین میں جو بچے ہو رہے ہیں، تو یہ چیز جب آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کے بچے کا بھی انتقال ہو جائے گا تو آپ کو ایک صبر کا آسرا ہوگا، اور وہ تب ہوگا جب آپ خود مومن ہوں گے، ورنہ تو آپ روتے پیٹتے رہیں گے، آپ ماتم کرتے رہیں گے پوری زندگی، آئے میرا بچہ، آئے میرا بچہ، آئے میرا بچہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا والا تو سب سے زیادہ ضروری، اور یہ سپارہ اسی واقعے سے شروع ہوا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ یعنی یہ بچہ پاکیزگی میں بھی نئے والا جو بچہ آئے گا اس سے کم تھا، اور حسن سلوک میں بھی اپنے والدین کے لیے کم ہوتا ہے، اس کے اخلاق اتنے زبردست نہیں ہوتے جو اللہ یہ بچے کو چھین کے دوسرا بچہ دے گا۔ تو آپ کے ابھی خاندان میں کسی کا انتقال ہوا ہے نا، کس کے بچہ انتقال ہوا ہے؟ بہن کی بیٹی ہوئی ہے، یہ ان کو بولنا سورہ کہف پڑھیں، ان کو بہت اطمینان آئے گا اس سے۔ سو اللہ جو جانتا ہے وہ نہیں جانتی، اللہ کی ماسٹر پلاننگ ہے۔ رہی یہ دیوار تو اس کے شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ یتیم بچہ ہوتا ہے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب غور سے سنیں، یہ بہت غور طلب بات ہے، اور ہم سب آدمی بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے یہ ریلیونٹ ہے سب سے زیادہ۔ اور میں نے یہ والا واقعہ سنا جب شادی کے بعد ہمارے 2 بیٹے ہو گئے، اور پھر انسان شادی کے بعد اپنے بچوں کی فکر کے اندر روزی روٹی، بچوں کی
روزی روٹی بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے معاش میں لگ جاتا ہے. اس کا سارا فوکس بچے پیدا ہونے کے بعد نا باپ کا اپنے بچوں کے لیے ہو جاتا ہے. بیوی بھی سیکنڈری ہوتی ہے, بچے پہلے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں, ان کی روزی کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے, میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہم ان کے لیے پیسہ جمع کر لیں. رہی یہ دیوار تو اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی, اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا, اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں. یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا, اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا. یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. تو اس باپ نے خزانہ تو کمایا تھا, جمع کیا تھا, وہ اس گھر کے نیچے, دیوار کے نیچے دفن کر دیا اس نے. اب وہ یتیم ہو گئے لڑکے, اس کا مطلب باپ مر چکا ہے. باپ نیک آدمی تھا, باپ کا ذکر ہو رہا ہے. چونکہ باپ نیک آدمی تھا تو اللہ نے وہ خزانہ, دیوار اگر ٹوٹ جاتی تو وہ خزانہ لٹ جاتا, وہ خزانہ کسی کام ہی نہیں آتا. وہ خزانہ جو تھا, وہ جو پیسے اس نے اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے جمع کیے تھے, وہ کسی کام نہیں آتے, وہ لٹ جاتے. بچے چھوٹے تھے, ان کا مال لٹ جاتا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے وقت کے پیغمبر کو اور ولی اللہ کو اور حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ کو بھیج کے اس نیک آدمی کی دیوار تعمیر کروائی اور بچوں کی پروٹیکشن کروائی. یعنی اگر آدمی نیک ہو, اگر آدمی, باپ کا ذکر ہے یہاں پہ, آدمی سے یتیم ہوتا ہے بچہ, ماں سے یسیر ہوتا ہے, یتیم و یسیر ہے, ایسا ہی ہے نا وکیل صاحب. باپ مرا ہے ان 2 لڑکوں کا, باپ کا انتقال ہوا ہے, لیکن باپ چونکہ نیک آدمی تھا تو ان کے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے, بچوں کے فیوچر کی ذمہ داری اللہ نے سب سے بڑے پیغمبر سے اس وقت کے اور ولی اللہ سے, حضرت خضر سے اور حضرت موسیٰ سے وہ دیوار تعمیر کروائی اور اجرت بھی نہیں دی. یہ ہے اللہ کہ وقت کے پیغمبر کو ایک عام آدمی کے لیے خدمت پہ لگا دیا. عام آدمی تھا لیکن نیک آدمی تھا. یعنی اللہ آپ کو کیا میسج دے رہا ہے اس والے واقعے سے, کہ آدمی اپنی نیکی کی ذمہ داری مجھے دے دے, بچوں کی ذمہ داری میری. آپ مجھے اپنی نیکی کی ذمہ داری دیں. اللہ کہہ رہا ہے تم ادھر ادھر پڑھو ہی مت ہے. اور دوسرا میسج ملتا ہے کہ ہاں ضرورت کے تحت آپ اپنا, اگر بچوں کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ مال جمع بھی کرتے تو ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس پہ ایسے انحصار نہیں کر سکتے اس مال پہ. اور اس کو ایک سٹیپ آگے بھی لے کے جاؤ تو اگر تمہارے پاس مال نہیں بھی ہوگا لیکن تم نیک آدمی ہوگے تو بھی اللہ تمہارے بچوں کی پروٹیکشن کر لے گا. تو تم نے اللہ کو نیکی کی ضمانت دینی ہے. اس تیسرے والے واقعے میں باپ کا ذکر ہے, اس سے دوسرے والے واقعے میں ماں باپ دونوں کا ذکر ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف آدمی نیک ہو جائے, عورت کو بھی نیک ہونا ہے, اس کو بھی مومن ہونا ہے. جو مومن ہے اس کا مطلب وہ نیک ہے, انڈرسٹوڈ ہے. صحیح ہے جی. تو یہ چیز ہے, یہ غور طلب 2 واقعات تھے, 3 واقعات تھے, اس لیے ہم نے اس کے اوپر, باقی یہ غور طلب تھے اسی لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کر لیا. اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے, جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے, اور وہاں انہیں ایک قوم ملی. ہم نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین, تمہارے پاس 2 راستے ہیں, یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو. انہوں نے کہا, ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے, پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا. البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا, اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے. یہاں پہ بھی ایمان کا ذکر آ رہا ہے. سورہ کہف میں ہے ہی ایمان اور نیکی کا. اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے, یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اونٹ مہیا نہیں کی تھی. واقعہ اس طرح ہوا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی. اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے.
یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا. چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں سے کوئی سوراخ بنا سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے. اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا. چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے. یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں. کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. نیک عمل کرے مطلب جی سی ایف پر آ جائے. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ کہف بھی ہماری مکمل ہو گئی بھائی، اور اب ہم 19ویں نمبر کی سورت سورہ مریم پہ داخل ہو رہے ہیں. اب آپ غور کریں، 15ویں سپارے کے بعد سورہ کہف آئی، ٹھیک ہے جی، سورہ کہف آئی تھی. پہلے سپارے میں سورہ بقرہ تھی اور دوسری سورہ کیا تھی؟ آل عمران تھی. سورہ کہف ختم ہوئی پہلی سورت 15ویں سپارے میں، اور دوسری سورت کون سی شروع ہو رہی ہے؟ مریم. سورہ آل عمران اور سورہ مریم. سیٹنگ دیکھیں تو یہ 50% کے بعد والا پورشن ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم 98 آیات ہیں اس کی. کاف ہا یا عین صاد. یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو. آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا. زکریا نے کہا میرے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے
اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے۔ کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کی خدمت گزار، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر اس دن بھی جس روز پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع تھی۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچکی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگیں کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بصری ہو جاتی۔ حضرت مریم خود اپنے لیے کہہ رہی ہیں کہ اتنی تکلیف تھی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بصری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب پریگننسی کی حالت کے اندر کھجوروں کا ذکر آیا، اور جو لوگ ماشاءاللہ ماں باپ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پریگننسی کی حالت میں جب خواتین کو کھجور دیے جاتے ہیں سو ان کا بچہ ایک آسانی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، وہ جو اللہ کا ایک پورا نظام ہے۔ تو اشارے کنائے کے اندر یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ وہ تکلیف کی حالت میں، اور اللہ فرشتے نے آگے کہا کہ کھجور کا درخت ہلاؤ تو کھجور کھاؤ۔ صحیح ہے، 1500 سال پہلے یہ بات آپ کو اشارے کنائے میں بتا دی گئی ہے، اور آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ پریگننسی کے لاسٹ ڈیز کے اندر آپ جو ہے کھجور خواتین کو چاہیے کنزوم کیا کریں۔ دیکھیں جی آپ، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، اور وہ کہنے لگے کہ مریم تو نے تو بڑا غضب ڈھا دیا۔ اب ظاہر ہے اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران۔ نہ تمہارے والد، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں بڑا ہوا بچہ ہے۔ اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اس دن بھی جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم،
ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے. جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے. اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اب حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں اشارے کے نائے کے اندر کہ حضرت مریم بغیر باپ کے ان کو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، تو وہ پھر کہاں سے منسوب کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، پھر بھی ان میں مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے. چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے، اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی انسان وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ بچہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان سے بولو کہ اگر یہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونے پہ ان کو ایشو ہو رہا ہے تو ان کو بتاؤ کہ آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ پیچھے ریفرنس میں پڑھ چکے ہیں ہم. یہ کون سی عجوبہ بات ہے؟ اگر ان کو اسی میں عجوبہ لگ رہا ہے کہ یہاں تو پھر بھی ایک ماں تو ہے، وہاں تو ماں بھی نہیں تھی، وہاں تو باپ بھی نہیں تھا، وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اور آدم کو تو مانتے ہو. جب آدم کو مانتے ہو تو پھر یہ تو اس کے مقابلے میں ہلکی بات ہے. وہ تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی. یہاں پہ تو پھر بھی ماں ہے، ایک تو سائڈ ہے، لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو پڑ جائے. تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ بھائی ہم اس گھرانے میں پیدا ہو گئے، ورنہ ہم بھی کانشیسلی وہی چیز سن کے بڑے ہوئے ہوتے تو ہمارے بھی سب کانشیس میں وہی بیٹھا ہوا ہوتا. ہم نے کوئی اس کے پیچھے کوئی ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. یہ اللہ کا محض کرم ہے، محض کرم ہے اللہ کا. ہم اس میں بھی جتنا شکر ادا کر لیں تو کم ہے کہ ہمیں تو اللہ نے قرآن دے کے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا. اسی لیے تو ہمارے پہ آزمائشیں بھی پھر زیادہ ہیں، ہماری پکڑ بھی سخت ہے کیونکہ ہم تو قرآن لے کر پیدا ہوئے. وہ عیسائی اور وہ یہودی تو کافر ہیں کہ وہ اللہ کو مان نہیں رہے. ہم مان کے اللہ کے انکاری ہیں، ہم منافق ہیں. ہمارا زیادہ بڑا درجہ ہے گڑھے میں گرنے کا. جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا. اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے. یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں. ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ. ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا. کتنا بڑا میسج ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ میں نامراد نہیں لوٹوں گا. تو اللہ کو پکارے بھائی، سیل کے لیے عمر بھائی کے پاس نہ آئے، اللہ کو پکاریں. تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو پکاروں گا تو نامراد نہیں لوٹوں گا. چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی. اب سورہ مریم میں بنی اسرائیل سے انڈائریکٹلی ذکر ہو رہا ہے تو دیکھو حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں آیا، اسحاق اور یعقوب.
اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی. اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے. ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا. اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو. دیکھو اب یہاں پہ آیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے. اور اب دیکھو نا حکمت کیا ہے. پہلے اسحاق اور یعقوب کو الگ ذکر کیا ہے اور اسماعیل کا ذکر اب یہاں پہ آیا ہے. پھر موسیٰ کا بھی ذکر کر دیا، عیسیٰ کا پہلے کر دیا. یہ سب بنی اسرائیل چل رہے ہیں نا. اور پھر یہاں پہ اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا. آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا. جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. یہ آیت سجدہ تھی. پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے. یعنی جو نماز کو برباد کرے گا وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے گا. چنانچہ ان کی گمراہی میں بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی. البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. اور پھر وہی ذکر آ گیا کہ اگر انہوں نے توبہ کی. ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے. یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے. وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہو. اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے. اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے. وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہیں ان کا بھی. لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو؟ پھر اللہ ہی اللہ آ گیا جی. اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا اس انسان کو یہ بات نہیں آتی کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے. پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے. یعنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے سب اور دوزخ سامنے ہوگی. پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں. اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو. اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے. پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں تو نجات دے دیں گے اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھیں. کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے, چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت. تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا. اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے. اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی
تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے؟ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنے تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ یہ سب غلط بات ہے، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اے پیغمبر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں؟ لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو خدائے رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا، اور قیامت کے دن میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا، یعنی 1 to 1 ہوگا بھائی، 1 to 1۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑنے پر آمادہ ہیں۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ کوسچن مارک۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم 98 آیات بھی بھائی مکمل ہو گئی۔ اب ہم 20ویں نمبر کی سورت سورہ طٰہٰ، اس کی 135 آیات ہیں، اس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ 20ویں نمبر کی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، اور ہمارے لیے بھی یہ بات ہو رہی ہے نا، تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو، نصیحت ہے۔ اسے ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں، وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ زمین اور پھر ڈائریکٹ آسمان کی بات، وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ بھی، زمین اور آسمان اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طوٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اب حضرت موسیٰ کا واقعہ پہلے آ چکا ہے، فرعون کا،
اپنی قوم کو انہوں نے کیسے آگے نجات دلوائی، لیکن اب اللہ کے ساتھ ان کا سامنا کب ہوا، کیسے ہوا، وہ واقعہ آ رہا ہے. اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہو اسے غور سے سنو. اور یہ اللہ کلام کر رہا ہے ڈائریکٹ. حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحان اللہ یار، اللہ کلام کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. خفیہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اگر پتہ ہوگا تو سب، وہ ٹائم پتہ ہوگا اس سے پہلے سب سیدھے ہو جائیں گے. لیکن وقت اسی لیے نہیں بتایا کہ بھائی کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو ہر وقت تیاری میں رہو. دجال کبھی بھی آ سکتا ہے بھائی، تیاری میں رہو. کبھی بھی میزائل کھانے پڑ سکتے ہیں. لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی جو تمہیں غافل نہ کرنے پائے جو آخرت پہ ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. فرمایا موسیٰ اسے نیچے پھینک دو. چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا. بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی. اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے. اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا. یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں. اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے. موسیٰ نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے. ربی اشرح لی صدری، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اب واپس پڑھیں آپ اس کو. اور میرے لیے اللہ، یہاں سے موسیٰ نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے، میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو کلائنٹ سے بات کرنے سے پہلے یہ پڑھنا ہے، آپ نے کال کرنے سے پہلے یہ پڑھنا ہے اللہ میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے. سینے سے بات شروع ہو رہی ہے، میرا کام آسان بنا دیجئے، میری کال آسان بنا دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے، کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرا ہے وہ کھول دیجئے، اسے دور کر دیجئے. زبان لڑکھڑا جاتی ہے نا بعض اوقات، فمبل کرتی ہے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، میری بات سمجھ تو سکیں. اسی لیے ہم یہ دعا پڑھ کے اپنی بات شروع کرتے ہیں. کوئی بات نہیں سونے دو، سب کانشیس لیول میں بیٹھ گیا ہے. اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا. یعنی یہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی مانگا جائے گا وہ. اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے. الحمدللہ.
کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اسے اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن. اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ اس سب کے لیے تھا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ. بتاؤ، اللہ وہ ہے جو دشمن کیا آپ کو پرورش کروائے گا. فرعون نے حکم کیا تھا نا بچوں کو مارنے کا، جس کو مارنا تھا اسی کی پرورش خود کی. یہ اللہ ہے بھائی. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے یار وہ تو بھائی اللہ پہ جو بھروسہ رکھے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو. اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے. اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا. اب جب صندوق میں ان کی ماں نے ان کو ڈال دیا تھا نا، ماں کو وہی آئی، ماں نے صندوق میں بچے کو ڈال دیا اور صندوق کو دریا میں ڈال دیا اللہ کے حکم سے. اور بہن کو کہا کہ تم اس دریا کے کنارے چلتی رہو کہ صندوق دیکھتی رہو کہ یہ کہاں جا کے رکتا ہے. تو وہ فرعون کی بیگم کے پاس پہنچا، حضرت آسیہ کے پاس. اس طرح سے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ. اب ان کو دودھ پلانے کے لیے کوئی چاہیے تھا، تو ان کی بہن چلتے چلتے ان کے بعد انون بن کے چلی گئی. یہ اچھا بچہ کہاں سے آیا، یہ وہ پوری کہانی. میں آپ کو بتاؤں، ایک عورت ہے اس کو وہ دودھ پلا دے گی. ہاں انہوں نے بولا ہاں لے آؤ. اب اصل ماں ہی اپنے بچے کے پاس آ گئی. اگر وہ وہاں ہوتا تو بچے کو، وہ تمام بچوں کو قتل کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس وہ پیشن گوئی ہوئی تھی. وہ جو ستارے دیکھنے والے تھے کہ بھائی کوئی اس سال بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت تباہ و برباد کر دے گا. وہ بچے مار رہے تھے، اور وہ بچہ جس نے ہے کام اتارنا تھا وہ اپنے گھر میں پلائی ہو رہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے بھائی. پھر حضرت موسیٰ نے مارکیٹ میں ایک بندے کو گھوسا مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا. پھر حضرت موسیٰ یہاں سے مدین چلے گئے. پھر حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. اب وہ واپسی آ رہے ہیں، وہ بھی آگے ذکر ہو جائے گا، لیکن یہ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دیا تھوڑا سا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو. اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے. اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے. تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا. دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے. جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے. یعنی جو فرعون کے لیول پہ سرکشی میں مبتلا ہو چکا ہوگا بندہ، اس کے پاس جا کے بات نرمی سے کرنی ہے. کتنا بڑا میسج ہے کہ فرعون کے لیول پہ جو بندہ اتر چکا ہوگا، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے. یعنی سرکشی میں جو بندہ ہے وہ اس پیک لیول کی فرعونیت کے اوپر ہے، وہ ٹاپ کے اوپر ہے. تم اس سے اوپر تو ہو نہیں. تم اس کے ساتھ جا کے جب زور زبردستی سے بات کرو گے تو اس کو، تو تم جا کے اس سے نرمی سے بات. اب یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے کہ وقت کے فرعون کو جب تم ڈیل کرو گے نا تو اس کے ساتھ پھر تم ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہو گے پبلک میں، حکمت کے ساتھ کام ہوگا. ایبسولوٹلی ناٹ ویسے بہت اچھا ہے، اسٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے، لیکن حکمت نہیں ہے. وہ حکمت نہیں ہے تو وہی سزا پورا پاکستان بھگت رہا ہے کہ نہیں بھگت رہا. حکمت نہیں ہے. ہاں یہ بھی حکمت نہیں ہے کہ تم جا کے یہ بولنا شروع کر دو کہ یار ہم تو بھکاری ہیں،
بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو دونوں ایکسٹریم کیسز ہیں ہمارے پاس, دونوں ایکسٹریم کیسز, ایک ایبسولوٹلی ناٹ, ایک ایبسولوٹلی یس. ابے بھائی بیچ کے آ جاؤ, بیچ کا نہیں ہے کہیں پہ بھی, صحیح ہے نا. جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا, شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے. اور نصیحت قبول کرو اللہ سے ڈر جائے, یعنی اللہ کی بات کی جا رہی ہوگی نا میسج میں, تو اللہ سے ڈرے گا وہ. جا کے شیطان کا میسج تھوڑی دینا کہ وہ اللہ سے ڈر جائے, اللہ کی بات کی ہوگی نا جا کے, یعنی فرعون کے پاس جا کے بات اللہ کی کرنی ہے, اللہ کا پیغام دینا, اس کو حقیقت دکھانی ہے. بھائی تو بھی انسان ہے, مر جائے گا, تو نے بھی قبر میں جانا ہے, کیا کر رہا ہے یار, ظلم کر رہا ہے, کیا کر رہے ہو تم. تو وقت کے ظالم حکمران کے ساتھ جا کے نرمی سے بات کرنی ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں, اس کا مطلب ڈر آیا ہوگا, تبھی اللہ کہہ رہا ہے نا ڈرو نہیں. اگر ڈر نہیں آیا ہوتا تو اللہ کیوں کہتا ڈرو نہیں؟ بھائی وہ گھبراہٹ ہوئی ہوگی, ڈر ہوا ہوگا, تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں, اس لیے بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ. ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. پیار محبت کا میسج دیا جا رہا ہے. ہم پر وہی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور منہ موڑے. یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون, تم دونوں کا رب کون. یعنی اب وہ بات کر رہا ہے, لیکن اگر غصے سے بات کی جاتی تو وہ سنتا ہی نہیں. یعنی عاجزی کے ساتھ بات کرو گے تو موسیٰ تم دونوں کا رب کون. موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی ہے جو اس کے مناسب تھی, پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی. فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں. موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے, میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے. یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرج بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی. خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ, یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا, اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے. اس زمین سے تمہیں پیدا کیا تھا کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس مٹی سے پیدا کیا تھا, اور اگر آپ غور کریں ہماری جتنی بھی خوراک ہے وہ سب زمین سے آتی ہے. گائے گوشت جو ہم کھاتے ہیں وہ گوشت جانور کھاتا ہے زمین سے, اسی لیے وہ مدر نیچر کہتے ہیں, دھرتی ماتا, دھرتی ماتا کہتے ہیں ہندو. وہ دھرتی کو ماتا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دھرتی سے پل رہے ہیں وہ. زمین سے ہی فروٹ نکلتا ہے, زمین سے ہی سبزی نکلتی ہے, زمین سے ہی مسالے نکلتے ہیں, زمین سے ہی تیل نکل رہا ہے. گوشت جو ہے وہ جانور کھا رہا ہے اور زمین سے ہی وہ چرتا ہے. غور طلب بات ہے. اور زمین کو اوپر سے پانی آتا ہے تو زمین اگتی ہے, وہی پانی کا ذکر آ رہا ہے کہ بارش ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا. کہنے لگا موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو؟ اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے. اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایک ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو. موسیٰ نے کہا تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے, اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے. چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کیں, پھر مقابلے کے لیے آ گیا. موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر, اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا, اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے. اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا, وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے. اور جادوگروں کے معاملہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے رسیاں پھینکی تھی, پیچھے ہم پڑ چکے ہیں, اور انہوں نے سانپ لکڑی پھینکی, ان کا سانپ بن گئی اور وہ اژدہا نے ساری لکڑیاں کھا لی ہیں اس کی. آخرکار انہوں نے کہا یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہارے سرزمین سے نکال باہر کریں.
اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں، لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر سب باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو بھی غالب آ جائے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی۔ جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں۔ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو۔ بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے دوڑ رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ اب حضرت موسیٰ کو خوف پیدا ہوا کہ یار یہ بھی بھاگ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں، میرا والا بھی اژدہا ہی بھاگتا دوڑتا ہے۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقین رکھو تم سر بلند رہو گے۔ اب اللہ ان کو ڈائریکٹ بتا رہا ہے ڈرو نہیں، تم سر بلند رہو گے، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ اس سب کو نگل جائے گی۔ ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہی مان لے آئے۔ یعنی انہوں نے رسی ڈالی، وہ لکڑی ڈالی، وہ اژدہا بن گئے، وہ ساری رسیاں کھا گئی، اور یہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فرعون بولا تم ان پر میری اجازت دینے سے پہلے ہی مان لے آئے، مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پائے۔ جادوگروں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو روشن نشانی آ گئی ہے ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو، تم جو کچھ بھی کرو گے اسے دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا۔ اندازہ لگاؤ وہ جادوگروں کے لیے ایک یہ عمل ہی کافی ہو گیا ان کے ایمان لانے کے لیے، اور ایسا پکا ایمان ہو گیا ان کا، انہوں نے بولا بھائی وہ ظاہر ہے جادوگر تھے وہ ٹاپ کے، ان کو پتا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا کہ ایک لکڑی پھینکی جائے لاٹھی اور وہ اژدہا بن کے ہمارے رسیاں ہی نکل گئی، وہ یہ تو بھائی کچھ الگ ہی معاملہ ہے۔ وہ ایمان ایسا لے آئے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، یہ دیکھو جی ہاتھ کے ہاتھ ایمان لے آیا، زیادہ ٹائم ہی نہیں لگایا انہوں نے، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی اور خوف ہو۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سے سرکشی نہ کرو جس کے نتیجے میں تم پر غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر ہی رہتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں، اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ چنانچہ موسیٰ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے پروردگار نے تم میں سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اس طرح سامری نے کچھ ڈالا اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لایا۔ ایک جسم تھا جس میں وہ
جس میں سے آواز نکلتی تھی. لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے, مگر موسیٰ بھول گئے. سب نے سونا پکڑا ہوا تھا, وہ بھاری ہو رہا تھا, انہوں نے بولا پگھلا کے اس کو ایک ہی جگہ کر دیتے ہیں. جیسے ہی اس نے پگھلایا, سامری جادوگر نے اس سے ایک بیل بنا لیا, اس بیل میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی. لوگوں نے کہا کہ یہی ہمارا خدا ہے. اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں, تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مت مبتلا ہو گئے, تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو, اور حقیقت میں تمہارے رب تو رحمان ہے, اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو. وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے. اب حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو وائس کیپٹن بنا کے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹیم لیڈر بنا کے گئے ہیں, اور ٹیم نے پیچھے سے بغاوت کر دی. اب وہ ہی آئیں گے تو ہم بات مانیں گے, ورنہ تو ہم نہیں مانیں گے. اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے وہ آگے سن لیں. موسیٰ نے واپس آ کر کہا, ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ حضرت موسیٰ نے آ کے حضرت ہارون کو پکڑا کہ بھائی یہ تمہارے پیچھے اتنا بڑا کام کر گئے, تم نے ان کو روکا ہی نہیں. ہارون نے کہا, میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر. تو پورے قرآن میں داڑھی کا ذکر یہاں پہ آتا ہے. انہوں نے داڑھی پکڑ لی ان کی. ہارون نے کہا, میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر. حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں یہ کہوں گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا. یعنی مجھے یہ خدشہ تھا کہ ٹیم مزید ڈیوائڈ نہ ہو جائے, تو میں نے اس لیے نہیں روکا ان کو. موسیٰ نے کہا, اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا, میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی, اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا, اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا. یعنی اگر ٹیم لیڈر پیچھے چلا جائے, صحیح ہے, اور وائس کیپٹن کی موجودگی میں کوئی ایک بندہ ٹیم کو بہکانے والا ہو, تو اب سے اس کا نام سامری ہوگا. صحیح ہے انس بھائی؟ اگر آپ کسی کو وائس کیپٹن بنا کے جائیں مثال کے طور پہ, اور پیچھے کوئی بغاوت کر دے, کوئی ایک بندہ فتنے میں ڈال دے, فرحان کوئی بھی فتنے میں ڈال دے, تو اس کا نام سامری ہوگا. تو جب سامری ہم پوچھیں کہ کون تھا, صحیح ہے نا, تو وہ کیا بتا رہا ہے کہ مجھے اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا. یعنی جب حضرت موسیٰ کوہ طور کے اوپر جانے لگے نا, تو ان کے پاؤں کے پاس ایک مٹھی, انہوں نے مٹی اٹھا لی سامری نے, اس کو اس میں کچھ نظر آیا ہوگا, اور اس نے بچڑے میں ڈال دی, وہ جو سونے کا بنایا تھا. اس میں سے کوئی آواز نکلنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ہالو اسپیس ہوگی تو ہوا گزرے گی تو آواز تو نکلے گی. کچھ بھی ہوا, یہاں ان کے دل کے اندر وہ ٹیڑھا پن تھا نا, گڑبڑ تھی, تو اللہ نے ان کو پھر آزما لیا اس سے. اور کیسے آزمایا کہ ابھی اللہ نے سمندر پھاڑا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے چیز بنا کے اسی کے پیچھے پوجا کرنا شروع کر دی. اس لیول کا. اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا. موسیٰ نے کہا, اچھا تو جا, اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھونا, اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا. اور دیکھ, اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا, ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے. یعنی وہ لوگ سب سونے سے بھی گئے, وہ سونا پگھلا کے بچڑا بنایا تھا, وہ سونا پگھلا دیا گیا اور اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بکھیر دی گئی. حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے, جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اے پیغمبر, ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں, اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے. جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے, جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا, جس دن سور پھونکا جائے گا, اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے, آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے. آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے دنیا میں اور قبر میں.
جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا، جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار، سیدھا سپاٹ زمین بالکل سٹریٹ۔ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے، اور خدائے رحمان کے آگے تم آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ اس کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے ہی حی القیوم کے آگے جھکے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا۔ اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے، اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، اور یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ ایسے ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ اور اے پیغمبر، جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما، وقل رب زدنی علما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ یاد کرو کہ وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس کے جس نے انکار کیا۔ پھر سے آدم ابلیس کا واقعہ آ رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے نہ ننگے، نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدانی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی؟ شیطان کے کام ہے بھائی۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، جس سے ان دونوں کی شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹھنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، یعنی توبہ وہیں قبول ہو گئی، لیکن تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب دیکھیں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی میری بات کو مانے گا، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ یعنی گمراہ اور جو مشکل میں پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ ہدایت پر عمل نہیں کر رہا۔ سمپل۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، اس کا مطلب آپ کہیں نہ کہیں جی سی ایف پر نہیں ہے بھائی، آپ ہدایت پر نہیں ہے، جو آپ کو ملی اس پہ عمل نہیں کر رہے، تبھی گمراہ ہے نا۔ مشکل میں آ گئی ہے پھر سے بات۔ اب جو بندہ ہدایت آنے کے بعد عمل نہیں کر رہا، اس کے اوپر تو ظالم کون ہوا؟ وہ خود ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے 440 میں ہم بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، اور 4.79 میں اس کے اوپر جو بھلائی ہوتی ہے ہماری طرف سے، لیکن جو اس کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے اپنے کرتوت ہے۔ اللہ تو کہے گا سیدھا بھائی میں نے تمہیں ہدایت دی تھی تو عمل کر لیتے، جی سی ایف پر آ جاتے، قرآن پر آ جاتے، تم نہیں آئے تو اب بھگتو۔
اور 20.44 انس یاد رکھنا 20.44 یہ ابھی 20.124 چل رہی ہے. 44 وہ والی تھی کہ فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا. 20.44 نرمی سے بات کرنے والی. 20.2044 2044 اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی. اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اوئے ہوئے, یعنی جو زندگی میں تنگ ہے, جس کو تنگ زندگی ملی ہوئی ہے, وہ نصیحت پر نہیں ہے بھائی, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تنگ زندگی ہوتی ہے لیکن وہ شکر گزار ہوتے ہیں, اس کا مطلب وہ آزمائش اللہ کی طرف سے. اور کچھ ہوں گے جو تنگ زندگی میں کمپلیننگ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہے وہ اصل میں جو پریشانی میں ہے وکیل صاحب. ورنہ تنگی میں لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کا شکر گزار, راضی ہوتے ہیں اللہ کی رضا میں. اب تنگی میں جو ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ اللہ کی ہدایت پر نہیں تھا, اور یہ اس کے اوپر جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو اللہ سے کہے گا, اللہ پاک دنیا میں تو میں دیکھا کرتا, تو اللہ کہے گا تو زندگی دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا نا, میری باتوں کو تو اسی طرح سے اندیکھا کرتا تھا, آج تجھے اندھا اٹھایا ہم نے. تو اللہ پاک ہمیں قیامت کے روز نظر کے ساتھ اٹھائے. آمین. وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا. اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا تھا, اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا. یعنی تو آیتوں سے اندھا بنا ہوا تھا, تیرے سامنے آیتیں آ گئی تھی لیکن تو نظر انداز کر رہا تھا, تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا, تو آج واقعی میں تو نہیں دیکھ سک رہا. اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے, اب بتاؤ قیامت کے دن جو اندھا ہو گیا اب اس کا تو, اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا, اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں, اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے. اندھا ہونا اٹ سیلف ایک کتنا بڑا عذاب ہے. چے جائے کہ پیپ پلائی جا رہی ہے, آگ میں ڈالا جا رہا ہے, وہ تو پھر بات کی بات ہے, لیکن اندھا ہونا اٹ سیلف کتنی بڑی. تمہارے ایکسپریشن نے یار سیریس مجھے بھی بہت زیادہ کر دیا. ذو شان دو شانوں والے, کل کسی نے کہا یار ایک شان نہیں مل رہی ہے, دو شانیں لے کے چل رہا ہے. کون تھا پتہ نہیں وہ. پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا, جن کی بستیوں میں سے یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں. یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں. اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا. لہٰذا اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو, اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی, تاکہ تم خوش ہو جاؤ. اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے. دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے, تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں, اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پائے. یعنی جو کافروں کے پاس آسائشیں ہیں ان کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو, دیکھو ہی مت کہ ان کے پاس کتنے پروٹوکول ہیں, کیونکہ وہ پھر کیفیت دل میں پیدا کرتی ہے نا. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم تمہیں دیں گے, اور بہتر انجام تقویٰ ہی کا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے, بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں, لہٰذا تم بھی انتظار کرو, کیونکہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ بھائی, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے
16واں سپارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا. آپ سب اللہ کا شکر بھی ادا کریں, ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کریں اور اسی اخلاص کے ساتھ جڑے رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.